بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے آسمان اور زمین کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر مستوی عرش ہوا، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب فرمایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابوں کو نازل کیا اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ درود و سلام نازل ہو اس آخری نبی پر جن کے ذریعے رشد و ہدایت ہمیں نصیب ہوئی، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ رب العالمین ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور سب سے زیادہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ امت محمدیہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حامل قرآن اور حدیث ہمیں بنایا، قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنایا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت تلاوت کی۔ بے شک اللہ رب العالمین کے پاس جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں 12 مہینوں کی گنتی کو شمار کیا، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے، اور یہ سیدھا راستہ ہے دین پر چلنے کا، تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرما دیا کہ مہینوں کی گنتی ہم نے 12 رکھی ہے، سال کے مہینوں میں 12 مہینوں کی گنتی ہم نے رکھی ہے۔ اب یہ جو ماہ محرم ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک، شرعی اعتبار سے ماہ محرم کی کیا فضیلت ہے۔ دوسرا کہ تاریخی اعتبار سے ماہ محرم تاریخی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تیسرا، دور حاضر میں محرم اور مسلمان، ان 3 دور میں ہم محرم کو تقسیم کریں گے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، قرآن نے بھی بیان کی، اور کہ 4 مہینے حرمت والے رکھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اس کے بعد میں ایک مہینہ آیا رجب کا، اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان 3 مہینوں کو مسلسل جو حرمت والے قرار دیا، اور ذی قعدہ یعنی حاجی حج کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں، امن والا راستہ رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذی قعدہ کو حرمت والا اور امن والا مہینہ قرار دیا۔ ذی الحجہ، حاجی اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اس کے بعد محرم کو جو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد اپنے اپنے وطن لوٹتے ہیں تو وہ پرسکون انداز میں لوٹے، اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے 3 مہینوں کو تسلسل کے ساتھ حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، اور جتنی زیادہ نیکیاں کریں ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، یہ شعائر اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہے
ایک تو برائیوں سے دور رہنا ہے اور نیکیوں سے قریب رہنا ہے ان حرمت والے مہینوں میں۔ لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو شہر اللہ قرار دیا، یہ اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو شہر اللہ قرار دیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کا مہینہ قرار دیا اس کی فضیلت بتانے کے خاطر کہ تم اس میں شرک نہ کرو، تم اس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے ناقۃ اللہ قرار دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی، یہ بتانے کے خاطر کہ یہ تمام اونٹوں کے جیسی اونٹنی نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم اس کی تعظیم کرو۔ قوم صالح کو اللہ تبارک و تعالی نے جب انہوں نے خواہش کی کہ پہاڑ پھٹے اور اونٹنی پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم صالح کی خواہش کے مطابق پہاڑ کے بیچ میں سے گابن اونٹنی کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے ناقۃ اللہ قرار دیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کوئی اس پر ظلم نہ کرے، اگر یہ پانی پینے کے لیے آئے تو کوئی نہ ہکا لے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا کہ کوئی اس مہینے میں کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی فساد نہ کرے، برائیوں کے قریب نہ ہو، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا، اللہ کا مہینہ۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے شہر اللہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ جب آپ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، کفار مکہ بھی اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے اور وہ لوگ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ کی جانب آئے اور دیکھا کہ لوگ روزہ رہ رہے ہیں، یہودی روزہ رہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم روزہ کیوں رہتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس روئے زمین کا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ جو یہ اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں اس روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، رب ہوں، اللہ نے اسے غرقاب کیا اور ہمیں بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو اس ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہیں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، آئندہ سال میں حیات رہا تو میں یعنی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت پر آمدہ ہے۔ آپ نے ایک روزہ رکھا لیکن خواہش ظاہر کی کہ اگر میں آئندہ سال اگر باقی رہا تو ان کی مخالفت میں 2 روزے رہوں گا، یعنی 9 اور 10 2 روزے رہوں گا۔ شرعی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کی آپ نے تمنا ظاہر کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 روزوں کے عوض پچھلے سال کے پورے گناہوں کی انشاءاللہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ رمضان، یہ ماہ محرم کے 10 جو دن ہیں، ائمہ کرام نے لکھا تھا کہ والفجر ولیال عشر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 10 دنوں کی قسم کھائی، 10 دن جو ذی الحجہ کے یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، والفجر ولیال عشر، 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ اور دوسرے مفسروں نے لکھا کہ جو 10 دن ہیں، 3 دہا یعنی 10 دن جو سال میں مقدس ہے، وہ ذی الحجہ کے 10 دن، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ مقدس دن ہے۔ پھر 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک مقدس دن ہے۔
پھر رمضان کے 21ویں رات سے لے کر 29ویں رات تک یہ 10 دن مقدس ہے، یعنی آخری عشرہ رمضان کا، پہلا عشرہ محرم کا، پہلا عشرہ ذی الحج کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی قسم کھائی۔ تو یہ شرعی حیثیت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ہر بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی مخالفت میں کہا کہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، اگر میں حیات رہا، باقی رہا، تو میں ان کی مخالفت میں 2 دن کے روزے رکھوں گا۔ اور آپ نے ہمیں حکم دیا یہودیوں کی مخالفت کرے، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں ان کی مخالفت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ بھی یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن تاریخی حیثیت، یہ شرعی حیثیت ہے ماہ محرم کی، تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جب اسلامی فتوحات عروج پر رہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایک خط لکھا، کہا آپ کے جب خطوط آتے ہیں تو اس میں کوئی تاریخ رقم نہیں ہوتی، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی اسلامی کیلنڈر بنایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تاریخ درج نہیں تھی، اور لوگ اسلامی کیلنڈر سے پہلے کوئی عام الفیل کو یاد رکھتا تھا، یعنی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ نے جو لشکر لے کر آیا تھا اور ہاتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکریوں کے ذریعے جو نیست و نابود کر دیا تھا، تو اس کے ذریعے یاد رکھتے تھے کہ دیکھو ہماری جو تاریخ ہے وہ تاریخ عام الفیل سے پہلے ہے۔ یا پھر کعبہ کی تعمیر نو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 سال کے لڑکے تھے، عربوں میں تاریخ یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یا تو عام الفیل کو یاد کرتے، کوئی ایسا واقعہ جو بہت بڑا ہو گیا ہو، یا پھر تاریخ کو یاد رکھنا چاہتے تو کعبہ کی تعمیر کو یاد رکھتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے لڑکے تھے اور کعبہ کی تعمیر کیے، تو عربوں میں ایک دستور تھا کہ وہ کعبہ کی تعمیر کو لے کر تاریخ کو یاد رکھتے تھے۔ اسلامی فتوحات کا دورہ چلا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی تاریخ نہیں تھی، اے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ اسلامی کوئی تاریخ لکھے جس طریقے سے روم اور ایران کے لوگ لکھا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مشورہ کیا کہ ہم اگر تاریخ بنائیں، کیلنڈر بنائیں تو کہاں سے بنائیں؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ حج کے بعد سے ہم حج سے تاریخ کو مقرر کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کہا کہ جب ہم تاریخ کو مقرر کریں کہ جب حاجی حج کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں تو وہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے، جب حاجی اپنے مکانات پر موجود رہتے ہیں، ہم محرم سے تاریخ کو لکھیں، اسلامی کیلنڈر کو یہاں سے شروع کیا جائے۔ تمام نے اتفاق کیا اور یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی شریعت نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورے پر ایک اسلامی کیلنڈر کو تیار کیا گیا۔ یاد رکھیں، عموماً نوجوان جو نیو ایئر منانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ جب یہ محرم آتا ہے یا تو واٹس ایپوں پر میسیج بھیجتے ہیں کہ اسلامی سال مبارک ہو، یا پھر ان پہ خوشیاں منانے کو جائز قرار دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سال نو پر خوشیاں منانا یا پھر خوشی کا اظہار کرنا کوئی شرعی حیثیت یا شریعت کے سے جواز نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف 2 وقت خوشی منانے کی اجازت دی، وہ ایک ہے عید الفطر
یہ خوشی کا دن آپ نے قرار دیا، اور عید الاضحیٰ یہ ایک خوشی کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ امت مسلمہ کو خوشی کا دن اگر منانا ہو تو ان دو دنوں میں منائے، لیکن خوشی منائے بھی کس طریقے سے؟ اگر انسان بہت زیادہ خوش ہو جائے تو رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ آپ کو نصیب ہوئی، آپ فتح مکہ کو فتح کر لیے، لیکن مسلمانوں کے خوشی منانے کا انداز قرآن نے جس انداز میں بیان کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کے نبی آپ کو فتح نصیب ہو گئی، مکہ پر آپ فاتح بن کر داخل ہوئے، لیکن آپ اس خوشی میں رب سے غافل نہ ہو جائیں۔ فسبح، رب کی حمد و ثنا بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، واستغفر، اور پھر اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کریں۔ یہ مسلمانوں کے خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ رب کی طرف رجوع ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور رب کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ نہیں کہ رب سے غافل ہو کر دنیا کے شور و غل میں شامل ہو جائیں۔ ایک تاریخی حیثیت کہ محرم کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، فتوحات بام عروج پر آئی۔ تیسرا یہ کہ اسی محرم کے مہینے میں کہ حضرت امام حسین یا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن اسی محرم کے مہینے کو ہم دور حاضر اور مسلمان جس طریقے سے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، کالے لباس کو زیبتن کرتے ہیں، ایک حیثیت ہو گئی شرعی حیثیت، ایک حیثیت ہو گئی تاریخی حیثیت، لیکن ایک اور تیسرا دور کہ ماہ محرم اور آج کا مسلمان، کہ مسلمان جس طریقے سے یہ تصور کرتا ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یاد رکھیں، شہداء کا ماتم نہیں کیا کرتے، اگرچہ کہ یہ واقعہ کہ سب کے لیے بڑا غمگین ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی امتی کو یہ اجازت نہیں دی کہ اگر عورت ماتم کرے اپنے شوہر پر تو 4 مہینے 10 دن تک وہ صرف عدت کے دن اس کے غم میں گزار سکتی ہے، اور اگر بھائی بھی اس کا مر جائے تو وہ 3 دن سے زیادہ غم نہ کرے، باپ بھی مر جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہ کرے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ چچا جو سب سے زیادہ آپ کو عزیز تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کہ جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے واز کیا، ابو جہل آیا، ابو جہل نے آپ کو پتھر دے مارا، وہ چچا کی اتنی محبت نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے جب آپ کی حضرت حمزہ کی لونڈی نے یہ خبر دی کہ اللہ کے نبی کو ابو جہل نے پتھر دے مارا، مارے فرط محبت کے آپ گئے، ابو جہل کو اس زور سے مارا، کہا تو نے محمد کو اکیلا سمجھ لیا، یاد رکھ جب تک حمزہ زندہ ہے محمد پر آنچ آنے نہیں دے گا۔ یہ فرط محبت کی مثال۔ لیکن آپ کی حیات طیبہ میں جنگ احد کا جو واقعہ پیش آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نصیب ہوئی کہ حضرت حمزہ لڑتے لڑتے کافروں کے کشتوں کے پشتے الٹ دیے، اور واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ نے جام شہادت نوش کی، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسد اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، آپ نے ان کے کانوں پر نظر ڈالی، ان کے کان کٹے ہوئے، آپ نے سینے پر نظر ڈالی، ان کا سینہ چاک کیا ہوا، اور کان کٹے ہوئے، ان کے لاش کا مسئلہ کیا ہوا، یعنی کان اور ناک اور ہونٹ کو کاٹے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی
پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی مجھے میرے بھائی کو دیکھنے کی اجازت دے۔ یہ دل خراش منظر کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے۔ آپ نے کہا صفیہ کو اجازت نہیں کہ وہ حضرت حمزہ کو دیکھے، لیکن آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی غم کا دن نہیں منایا۔ شہداء، یہ واقعہ بڑا دل خراش ہے کہ نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا، اور امت اس ماہ محرم میں تین گروہوں میں بٹ گئی، ایک رافضی اور ایک شیعہ کے معنی چاہنے والے، اور شیعہ نے علی کے معنی علی کو چاہنے والے۔ ایک تو شیعہ، دوسرا روافض یعنی رافضی۔ شیعہ وہ جو علی کو سب سے زیادہ خلافت کا مستحق سمجھتے تھے اور علی کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ رافضی وہ جو علی کی محبت میں غلو کر گئے، ان کو روافض کہتے ہیں۔ تیسرا جو گروہ آیا وہ ناصبی، جو صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، اور اہل سنت کہلاتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقص اور ان کی کمیوں کو بیان کرتے ہیں، انہیں ناصبی کہتے ہیں۔ محرم جیسا ہی آتا ہے، آج کا دور حاضر کا مسلمان یا صحابہ کرام کو شب و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ نے زیادتی کی تھی، کہتے ہیں کہ عمر نے زیادتی کی تھی، یا ابو بکر نے زیادتی کی تھی، یا عثمان نے زیادتی کی تھی کہ علی کو انہوں نے خلافت نہ دیا۔ یہ سنت پر اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے اور کہلانے والے، یہ ناصبی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خامیوں کو بیان کرتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کی خامیاں اور ان کی خوبیاں وہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ آج حال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا ہے، اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے صحابہ کو بھی لعن و طعن کا نشانہ بناتے ہیں۔ شیعہ تو ہے ہی کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ بڑا ظالم، پھر چھوٹا ظالم، پھر تیسرا ظالم، یعنی حضرت ابو بکر کو بڑا ظالم کہتے تھے نعوذ باللہ، پھر عمر کو چھوٹا ظالم کہتے تھے، درمیانہ ظالم کہتے تھے، اور عثمان کو چھوٹا ظالم کہتے تھے نعوذ باللہ۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جیسا ہی آتا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے علماء ناصبی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دینے میں ثواب سمجھتے ہیں۔ اور روافض، حال یہ ہے کہ آج کا دور حاضر کا مسلمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہے روافض جو اس مہینے میں سب سے زیادہ غلو کرتا ہے اور علی کو اللہ کا قرار دیتا ہے نعوذ باللہ، اسے رافضی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ناصبی جو حدیثیں بھی گھڑتا ہے، صحابہ پر لعن و طعن بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث جو عموماً ماہ محرم میں مسلمانوں میں عام ہے اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں، مسلمان اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ 10 محرم کو تم اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر دو، سال بھر تک برکتیں تمہارے گھروں میں موجود رہے گی۔ اور مسلمان 10 محرم کو اپنے دستروں کو وسیع کر دیتا ہے، یعنی عزیز و اقارب کو بلاتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر میں سال بھر تک برکتیں رہے گی۔ یاد رکھو، یہ اس قسم کی یہ تمام بدعات و خرافات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا، دور حاضر کا مسلمان جو اس مہینے میں ماتم کے نام پر کالے کپڑے پہنتا ہے، شادیاں نہیں کرتا اور رشتے طے نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور اپنے بیویوں کے قریب نہیں جاتا اور بیویوں سے ہم کلام نہیں ہوتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور اس میں غم ہی منانا چاہیے، خوشیاں قریب آنی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے دور کا بڑا المیہ ہے کہ لوگ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھ رکھیں۔ یاد رکھو، تمام مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں۔ ان بنی آدم، لوگ سمجھتے ہیں اگر اس غم کے مہینے میں اگر ہم خوشی کا کام کر دیں تو وہ نحوست کا باعث ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان بنی آدم یسبنی، بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو
بنی آدم مجھے گالی تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، فأنا الدہر زمانہ میں ہی ہوں، اقلب اللیل والنہار میں دن اور رات کو پھیرتا ہوں تو زمانہ آتا ہے۔ یعنی گویا کسی دن کو منحوس سمجھنا یا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یا ماتم کا مہینہ سمجھنا یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ اور امت مسلمہ حال یہ ہے کہ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے بہت ہی زیادہ مقرب سمجھتے ہوئے ہم نے ایک ایسی رسم ایجاد کر دی جو لوگوں کو شرک کے گڑھے تک پہنچاتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ امت مسلمہ ان لوگوں کے سامنے جا کر اپنے دعا و مناجات رکھتے ہیں، اور پنجوں کے نام پر ہم نے رسم کو ایجاد کر لیا۔ یہ پنجے ہے کیا چیز؟ یہ پنجے پنجتن پاک جسے ہم کہتے ہیں، یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ ایک یہ پنجہ کہتے ہیں 5 چیزوں کو، پنجتن پاک یعنی 5 جسم، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا علی رضی اللہ عنہ، تیسرا فاطمہ رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، 5ویں حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کو شیعوں نے پنجتن پاک کہا کہ یہ 5 جسم سب سے زیادہ اس روئے زمین پر پاک، اور انہی نشانوں کو ہم لے کر، انہی ہاتھ کو لے کر ہم پھول پہناتے ہیں، اور انہی نشانوں کو لے کر ہم ان کی نہ جانے کیا کیا رسم و رواج کہ ان کے سامنے اگربتیوں کو ہم سلگاتے ہیں، پھر دعا و مناجات کرتے ہیں۔ امت مسلمہ شرک کے گہرے گڑھے میں کھو چکی ہے، اور ان کے سامنے اپنے بچوں کو گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ان کے پیروں کے نیچے سے گزر جائیں تو یہ کبھی بیمار نہ ہوں گے۔ اگر یہ لوگ اور ان پنجتن پاک کو اٹھانے والے نعوذ باللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے ہم جا کر اپنے دعا و مناجات کو رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کر دو، اور اگر وہ شخص کہہ دے کہ یہ تمہارا کام ہو جائے گا تو بڑی خوشی میں ہم وہاں پر مٹھائیوں کو تقسیم کرتے ہیں یا بوندی کو تقسیم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ امت مسلمہ کس حال میں کھو چکی ہے، شرک کے عمیق گڑھے میں امت مسلمہ گزر چکی ہے اور گر چکی ہے، اور اسی کو ہم اسلام سمجھ چکے ہیں۔ یاد رکھیں جس طریقے سے اللہ کے نور ان 10 محرم کو ہونے والے بدعات و خرافات میں مسلمان ایک میلے کی شکل اختیار کرتے ہیں جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سب سے بری چیز بازار ہے اور سب سے بھلی چیز اللہ کا گھر ہے، تم اس میں رہا کرو۔ لیکن ہم ہے کہ بازاروں میں جا کر ان میلوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جو پنجے اٹھتے ہیں اور پھر سینہ کوبی کرنے والے سینہ کوبی کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ لوگ اپنے خون کو بہاتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایذا پہنچانا، ہمارا یہ تکلیف پہنچانا، یہ خون نکالنا، سینہ کوبی کرنا یہ حسین کی محبت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صریح الفاظ میں فرمایا لیس منا، یاد رکھو وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدود، جو اپنے گالوں کو تھپ تھپائے، وشق الجیوب، اور غم کی حالت میں اپنے جیبوں کو پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جس طریقے سے دور جاہلیت میں اگر کبھی موت واقع ہو جائے تو یہ الفاظ کہتے تھے کہ کیا اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہمارے لڑکے کو اٹھا لیا جائے، کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ موت یہیں پر واقع ہو جائے۔ ایسے الفاظ کہنا یا پھر جاہلیت کے الفاظ کہنا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے چہروں کو تھپ تھپائے، گالوں کو تھپ تھپائے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور پھر جاہلیت کے جس طریقے سے الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو دہرائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کا مسلمان یہ تمام چیزیں کر گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں یہ سب کرتے ہیں۔ یاد رکھو محرم وہ مہینہ ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، محرم وہ مہینہ ہے جس میں شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ صحابہ سے کہیں پر آپ کو سند ملتی ہے کہ صحابہ نے اس طریقے سے غم گساری کی ہو کہ آپ نے غم کے نام پر یا تعزیہ کے نام پر صحابہ نے کبھی کھانا نہ کھایا ہو؟ شہید تو تمام ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسے رسول تھے۔ واقعی غم کا واقعی یہ واقعہ بڑا دل دہلانے والا ہے کہ نواسے رسول کو شہید کیا گیا۔
لیکن وہ شخصیت کو بھی شہید کیا گیا جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک ہی مقام پر 7 مرتبہ کہا تھا، ما ضر عثمان بعد عمل قط، آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے تو اسے اس کے عمل نہ کرنا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ایک ہی محفل میں مسجد نبوی میں ایک ہی جگہ پر 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، آپ کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو اس طریقے سے شہید کیا گیا، بلوائیوں نے آپ کو گھیرا، مارا اور اس کے بعد شہید کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کی جسم اتھر پر کودنے لگے کہ آپ کی پھسلیاں ٹوٹ گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ صرف 7 افراد نے پڑھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات کے اندھیرے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدد سے بقیع کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا، اور دفن کرنے والے صرف 3 اشخاص موجود تھے، وہ عثمان جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کو سیدھا کر دیتے، کہتے عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی جس کی حیا کے سامنے شرماتے۔ اللہ اکبر۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، وہ عمر رضی اللہ عنہ کو 1 محرم میں شہید کیا گیا، جس کے تعلق سے قرآن کی جن کی منشا کے مطابق قرآن کی 18 آیاتوں کا نزول ہوا، وہ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس شہادت کے بعد صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ غم تو صحابہ کو بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کو بھی غم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ شمشیر بکف ہو گئے، کہا اگر آج کوئی کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، عمر کی تلوار ہوگی اور کہنے والے کا سر ہوگا۔ ابو بکر نے عمر کی کیفیت کو دیکھا، منبر پر چلا، غم کی یہ کیفیت، صحابہ کی ہچکیاں بند ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سن کر۔ کیا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غم منایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر کی کیفیت کو دیکھا، منبر رسول پر چڑھے، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں۔ اے لوگوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے اس روئے زمین سے جا چکے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے اور پھر واپس تم کفر میں چلے جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ غم کا یہ عالم، عمر بے ساختہ کہنے لگے کہ کوئی اگر کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تو عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی کہنے والے کی گردن ہوگی۔ اس کے بعد ابو بکر نے وہ جامع خطبہ دیا جو کتابوں میں موجود ہے، کہا من کان یعبد محمدن، لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدن قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے گے، ومن کان یعبد اللہ، جو اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ آپ کا غم اتنا تھا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا چکا، اور غم کا یہ عالم تھا کہ صحابہ نڈھال ہو چکے، کئی صحابہ نے ہنسنا چھوڑ دیا، بلال نے اذان دینا چھوڑ دی، غم کا یہ عالم تھا۔ لیکن کیا ان لوگوں نے کبھی ماتم منایا؟ ذرا غور کریں، وہ چچا جو آپ سے محبت کرتے تھے، شہادت پائی، ہاتھوں پر نظر ڈالی، ہاتھوں کو جسم سے الگ کیا گیا، چہرے پر نظر ڈالی، ناک کو کاٹا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، ہونٹوں کو کاٹا گیا، مسلح کیا گیا۔ وہ چچا جو اللہ کے نبی کے سامنے شہادت پائی، کیا نبی نے کبھی ماتم کا ہمیں حکم دیا؟ کیا نبی نے ماتم کیا؟ ہمیں ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے افعال پر غور کرنے کی، ہم اپنے کاموں پر غور کریں کہ یہ وہ کام جو شرکیہ کام ہیں، اور حال تو یہ ہے کہ امت مسلمہ نہ جانے
आग की परस्तिश की तरफ माइल हो गई। जो शख्स इस्लाम बुत परस्ती को मिटाने के लिए आया था, उम्मत मुस्लिमा बुत परस्ती को जारी किए हुए। आज झंडों की, पंजों की इबादत, झाड़ों की इबादत उम्मत मुस्लिमा ईजाद कर चुकी। उनसे मन्नतें मुरादें मांगने लगी, उनसे शिफा तलब करने लगी। इस्लाम तो आया था कि इन चीज़ों को मिटाए, इंसानों की गुलामी से इंसानों को छुड़ाए, रब की तरफ माइल करने के लिए इस्लाम आया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत इंसानों की गुलाम होती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक इस रोए ज़मीन पर ज़िंदा रखे, सही मानों में मोमिन और मुसलमान बनाकर ज़िंदा रख। रब्बुल आलमीन हमें कुरान का पढ़ने वाला, हदीसों को समझने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो बेरोज़गार है अपने फजल व करम से रोज़ी अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल है अपने फजल व करम से उनकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जिनके कारोबार नुकसान की तरफ है, अपने फजल व करम से उनके कारोबारों में नफ़ा अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो वालिदैन अपने औलाद की वजह से परेशान है, लड़कियों की वजह से परेशान है, रब्बुल आलमीन उनके लिए बेहतरीन नसीबों का इंतज़ाम फरमा। रब्बुल आलमीन जिनके वालिदैन बक़ैद हयात है उन्हें सेहत नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं, रब्बुल आलमीन उनकी ख़बरों को नूर से मुनव्वर फरमा। रब्बुल आलमीन जो नौजवान जेलों में बेखसूर क़ैद हैं उनकी रिहाई के इंतज़ामात फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन में मुसलमानों की मदद फरमा, इराक़ में मुसलमानों की मदद फरमा, शाम में मुसलमानों की मदद फरमा, कश्मीर में मुसलमानों की मदद फरमा। रब्बुल आलमीन कश्मीर में मुसलमानों की इज़्ज़तों की, इस्मतों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन इस मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार है, रब्बुल आलमीन तो उनका मददगार बन जा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसा